نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 21 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے غزوہ تبوک کے متعلق عرض کیا تھا اور وہ 3 مخلص صحابہ کی توبہ جو غزوہ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اپنے قرآن میں فرمایا۔ غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا، اور یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے آزمائش تھا اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے شرمندگی، خسران، پشیمانی، بربادی تھا۔ غزوہ تبوک میں جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ تبوک کے آس پاس کے جو قبائل تھے وہ سب آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد بھی کئی جماعتوں کو روانہ فرمایا۔ اس میں ایک مہم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل ایک جگہ ہے وہاں بھیجا، اور فرمایا کہ وہاں کا ایک حکمران ہے عقیدر جس کا نام ہے، وہ تم کو شکار کرتا ہوا ملے گا، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، اور اگر وہ آنے سے انکار کرے تو پھر اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ جگہ پہنچے تو وہ عقیدر جو حکمران ہے وہ قلعے میں تھا اور رات کا وقت تھا۔ یہ تاک میں بیٹھ گئے، اور اسی دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک نیل گائے آئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکر ماری، تو یہ اٹھا کون؟ عقیدر، اور شکار کے لیے نکلا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاک میں بیٹھے ہوئے ہی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا اور کہا کہ تم کو پناہ ہے اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ تو وہ تیار ہو گیا، اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ایک بہت بڑی غنیمت پر اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی ایک اور واقعہ پیش آیا جو مسجد ضرار کا ہے۔ مدینہ منورہ سے 1 گھنٹے پہلے ذی اوان ایک جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تبوک جانے سے پہلے ہی آئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے معذورین اور بیماروں کے لیے وہ مسجد بنائی ہے تاکہ وہ اتنے دور نہیں آ سکتے اور وہ وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں، آپ ایک دفعہ آ جائیں اور وہاں نماز پڑھا دیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ابھی تو تبوک جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھیں گے۔ تو واپسی میں اللہ پاک نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اطلاع دی کہ ان لوگوں نے یہ جو مسجد بنائی ہے اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، تو یہ مسجد انہوں نے جو بنائی ہے یہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ یہ قیام گاہ بن سکے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں۔ اور فرمایا
اللہ نے کہ یہ لوگ آ کر آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ مسجد بڑی بھلائی کی نیت سے بنائی ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ ہم نے معذورین اور بیماروں کے لیے بنائی ہے کہ ان کا وہاں جانا بہت مشکل ہے، تو اللہ آپ کو یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، البتہ آپ کے لیے وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ صحیح نیت سے نہیں بنائی ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے، تو آپ ہرگز وہاں پر نہ جائیں۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک واقعہ یہ مسجد درار کا بھی ہے، اور پھر 9 ہجری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنے، 300 لوگ آپ کے ساتھ گئے اور 20 اونٹ قربانی کے ساتھ لے گئے، اور آپ نے کچھ اعلانات کا بھی حکم دیا کہ حج کے موقع پر کچھ اعلانات کرنا ہے۔ اور آپ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روانہ ہونے کے بعد سورہ توبہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اور وہ اعلانات بھی بہت اہم تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روانہ ہونے کے بعد سورہ توبہ کی آیات میں نازل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور اپنی اونٹنی بھی ساتھ میں دی کہ یہ اعلانات جو ہیں وہاں پر کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے وہیں پر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کو دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا، کیا اللہ کے رسول نے تم کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا معمور بن کر آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، میں تو معمور بن کر آیا ہوں۔ اسی کو شیعہ حضرات ایک دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں، یہ مختلف موضوع ہے، اس وقت میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا طریقہ بتاتے، حج کا طریقہ سکھاتے، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلانات سناتے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ان اعلانات میں اہم اعلانات میں یہ تھا کہ مشرکوں سے جتنے بھی معاہدے اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اب ختم، اور 4 ماہ کا وقت ان لوگوں کو دیا گیا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ مومن کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے کہ ایمان والے ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی بھی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس وقت میں یہ عادت تھی لوگوں کی جو بت پرست تھے، مشرکین تھے، وہ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح یہ اعلان بھی فرمایا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد اور معاہدہ ہے تو اس کی جو مدت ہے وہ مدت تک رہے گا، اس کے بعد وہ رینیو نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی دوبارہ تجدید نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ اپنی مدت کے بعد آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ اعلان بھی فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ سال میں وفود کا سلسلہ بھی جاری تھا، مختلف وفد آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے اور ان سے کہتے کہ پریشانی کی اور گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ گناہ ایمان لانے سے پہلے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو وفود مختلف آتے رہے، اس میں ایک وفد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک وفد آیا تو آپ نے پوچھا کون سا وفد ہے یہ؟ تو کہا ابو القیس کا وفد تھا، اور کہا کہ ہم بنو ربیعہ کے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا
اور ایک قبیلہ ہے جس کا نام مزر ہے، ان کے درمیان بڑی خلیش اور جنگ چلتی رہتی ہے، اور آپ کے پاس ہم صرف حرمت کے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں، جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، کہ اس لیے کہ اس میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے، اس کے علاوہ باقی 8 مہینے میں ہمارا آنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ کب ہم میں جنگ ہو اور کب لڑائی ہو جائے۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کر بتا دیں اور وہ لوگ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں کو 4 باتوں کا حکم کیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا اہتمام کرو، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا، اور جو غنیمت کا مال ہے اس کا خمس یعنی 1 حصہ اللہ کے لیے نکالنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جو شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک وفد آیا اور اس میں ایک شخص نے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو لوگوں نے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو زمام بن ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میرے سوال کرنے کا انداز تھوڑا سخت ہوگا، آپ غصہ نہ کرنا۔ فرمایا جیسے چاہتے ہو پوچھ لو۔ کہا میں آپ سے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے، کیا اس رب نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہاں اس رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کہا کہ میں آپ سے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے، کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں؟ فرمایا خدا کی قسم ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے، کیا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور ہمارے مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہاں اللہ ہی نے حکم دیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ کہا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے کہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا میں یہ ساری بات اپنی قوم تک پہنچا دوں گا، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اور حضرت زمام بن ثعلبہ اپنی قوم کی طرف گئے اور یہ ساری باتوں کی دعوت اپنی قوم کو دی، اور یہ اپنی دعوت میں اتنے مخلص اور اتنے یقین کے ساتھ انہوں نے دعوت دی کہ شام ہونے تک پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ تو یہ 9 ہجری کا جو سال ہے اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے وفد آتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے گئے اور وہ ایمان لاتے رہے۔ بنو حنیفہ آئے، بنو قیس آئے، بنو عامر آئے، تو مختلف وفد آئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اور وہ ایمان قبول کرتے رہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اور میں تمہیں بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف بلاتا ہوں، اور اگر انکار کرتے ہو تو جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مختلف قبائل کے لوگوں کو
ایک وفد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے تو 14 یا 60 کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب یہ لوگ آئے تو بڑی بڑی چادریں، ریشمی لباس اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے، تو مسجد میں آئے اور آ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنی عبادت شروع کی، یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے عبادت شروع کی۔ صحابہ نے دیکھا اور ان کو روکنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ان کو اور کرنے دو۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اعراض فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جانتے ہو آقا نے منہ کیوں پھیر لیا ہے اور اعراض کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارے اس لباس اور سونے کی انگوٹھیاں جو تم نے پہن رکھی ہیں اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما رہے ہیں، منہ پھیر لے رہے ہیں۔ تو انداز لگائیے کہ یہ لوگ ابھی عیسائی ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، جب ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی لباس کو اور سونے کی انگوٹھیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ جو اپنے آپ کو نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کے دیوانے اور شیدائی کہتے ہیں، ان کو کس طرح ریشمی لباس پہننے کی اور سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک وفد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کسرا کی طرف سے، تو ان لوگوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی مڈی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم ایسی شکل کو اختیار کرو؟ پھر اگلی صبح یہی عیسائی جو نجران سے آئے تھے راہبوں کے لباس میں آئے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسلام میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، دوسرا یہ کہ تم خنزیر کھاتے ہو، اور تیسرا یہ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ بہرحال یہ لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کسی ایسے امانت دار آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے جو پورا ہمارا جزیہ وصول کر کر پورا کے پورا آپ کی خدمت میں پیش کر دے، بیچ میں کوئی گولمال نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ یہ امت کے امین ہیں۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو یمن کی طرف بھی بھیجا، مغربی یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور مشرقی یمن کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے لیے آپ باہر تک تشریف لائے، مدینے کے باہر تک آپ تشریف لائے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہے اور آپ پیدل ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ نے نصیحت فرمائی کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی اطاعت کی دعوت دینا، اگر یہ لوگ مان جائیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور جب یہ مان جائیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا کہ زکوٰۃ ان پر فرض کی گئی ہے کہ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں پر تقسیم کی جائے، اور جب یہ بات بھی مان جائیں تو پھر درمیانی مال لینا زکوٰۃ میں، اور پھر فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچانا، اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، اس کی بددعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچانا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو شاید مجھے نہیں پاؤ گے اور میری مسجد اور قبر کو پاؤ گے۔ صحابہ جانثار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ انداز لگائیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا کہ معاذ جب تم آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، تو حضرت معاذ کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا، اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ نبی کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے۔ پھر فرمایا دونوں
سے حضرت معاذ سے بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں پیدا نہ کرنا، کہ دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، مشکل بنا کر پیش مت کرنا۔ اور فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت مت دلانا، اور فرمایا اتفاق اور اتحاد سے کام کرنا، کہ لوگوں کے درمیان پھوٹ مت ڈالنا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روانہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔